شریعت نے طہارت کے مسائل میں یہ آسانی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ وہمی لوگ پیدا ہوں گے. اب دیکھیں فقہا بیان کرتے ہیں کہ شلوار کا ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا, کہیں راستے میں اس میں کوئی گوبر یا پیشاب لگ گیا, گھر پہنچے تو اب وہ جگہ خشک ہو گئی. اب پتہ نہیں چل رہا کہ یاد نہیں رہا کہ سیدھا وہ پائنچہ ناپاک تھا یا الٹی شلوار کا. تو فقہا بیان کرتے کہ اندازے سے جس طرف غالب گمان جائے اس پائنچے کو دھو دیں کافی ہے اور نماز پڑھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ ممکن ہے آپ کا اندازہ غلط ہو, امکان ہے, مگر اس امکان کو, کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. بعض لوگ نمازی بنتے ہیں سارا دن شلوار کا ناڑا ہاتھ میں ان کے اور ایک ہاتھ میں لوٹا. کتنا غلط تاثر پڑتا ہے لوگوں پہ. گورا بھی انگریز بھی کہتا ہوگا ان کو سارا دن استنجوں کے لوٹوں سے فرصت نہیں ملتی, یہ ترقی کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سارا دن تو یہ طہارت میں لگا دیتے ہیں بیٹھے ہوئے, اور جو ہے نا وہ وہم ایک گھنٹہ بیت الخلا میں لگ رہا ہے, اس کے بعد پھر ناڑا ہاتھ میں شلوار, کوئی پتلون پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے فقہا نے, اور یہ فقہا نے حدیث سے ہی مسئلہ مستنبط کیا ہے, حدیث ہی سے نکالا ہے یہ. وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فارغ ہوتے تو یاد رکھیں مسئلہ تو یہ کہ پیشاب سے فارغ ہو کر فوراً نہ اٹھیں, تھوڑا سا اطمینان کر لیں کہ پیشاب کا قطرہ جتنے نکلنے تھے نکل گئے. ٹیشو پیپر وغیرہ ہے وہ تو آج کل استنجے کے ڈھیلے بیت الخلا میں رکھنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس سے گندگی ہوتی ہے, وہ گرتے ہیں اس میں فلش میں. ڈھیلا مٹی سے استنجا جب ہو جب کہیں میدان میں انسان کو پیشاب کی حاجت ہو. یہ جو پکے فرش ہے نا تو اس میں نقصان ہوتا ہے, تو اس کا حل یہ کہ ٹیشو پیپر رکھا جائے. تو ٹیشو پیپر سے خشک کیا, جب ایک دفعہ دیکھ لیا کہ اطمینان ہو گیا اب نہیں آ رہا قطرہ, تو بس کھڑے ہو جائیں, پہ بھول جائیں. بار بار پھر جا کے اس کا مطالعہ کرنا, شلوار کو دیکھ رہے کبھی یوں کر کے لائٹ میں لے جا کے دیکھ رہے کبھی یہ کر رہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہوتے تو اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹ مار دیتے تھے, اس لیے کہ بعد میں اگر بالفرض تری نظر بھی آئے تو اب یہ کیا پتا چلے گا کہ یہ پیشاب کی تری ہے یا ہم نے پانی سے, تاکہ وہم کا بالکل خاتمہ ہو جائے, وسوسے بالکل ختم ہو جائیں. یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ آپ کی امت وہمی نہ بن جائے. ایک دفعہ ایک سوال آیا ہمارے پاس, ایک نوجوان نے کہا میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں نماز سے پہلے اپنی شلوار کو میں باقاعدہ لائٹ میں رکھ کے دیکھتا ہوں کہیں احتلام تو نہیں ہوا مجھے. صبح اٹھ کے روزانہ یہ کام, کوئی معمولی سا نقشہ نظر آیا تو یار ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا کچھ ہو گیا. تو اب یہ بھی پاگل ہونے کی کتنی بری بات ہے. صبح اٹھ کے کوئی مسواک کر رہا ہے, کوئی واش روم جا رہا ہے, کوئی نماز, اور یہ شلوار نکال کے لائٹ کے سامنے جیسے ایکس رے نکال رہا ہو اس کا. تو بھائی اگر احتلام ہونے کا یقین ہے تو نہا لو, اور اگر یقین نہیں ہے وضو کرو, نماز پڑھنے جاؤ, ختم. اور پھر اس میں بات چل پڑی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ اب کسی کو احتلام ہو گیا, یہ خواتین کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو حیض و نفاس کے خون لگ جاتا ہے بعض دفعہ, یا کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے, تو یا آپ کسی کو احتلام ہو گیا, وہ ناپاکی لگ گئی اس میں, تو اب اس میں بھی شریعت نے آسانی رکھی ہے. اس میں یہ کہ ایک مرتبہ واش روم میں جا کے آپ ازار کو, شلوار کو, پینٹ کو, جو بھی چیز ہے اس کو دیکھیں کہاں کہاں لگی ہوئی ہے ناپاکی, اس جگہ کو متعین کر لیں اور اندازے سے دھو لیں اس کو. اس کے بعد دیکھیں ہی نہیں کہ کہاں لگی ہے. پہلی مرتبہ تو اچھی طرح دیکھ لیں کہاں کہاں لگی ہے, یہ جگہ میں نے دھونی ہے. اس کے بعد جب اس جگہ کو دھو لیا تو اب دوبارہ نہ دیکھیں, ہو سکتا ہے ادھر بھی لگی ہو سکتا ہے وہاں بھی لگی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ مجھے ناپاک نظر آتی ہے اسے دھو لیتا ہوں, اور جو نظر نہیں آتی اس پہ پانی کے چھینٹے مار دیتا ہوں, تاکہ بعد میں نظر بھی آئے نا تو یہی نہ پتا چلے کہ یہ میں نے پانی جو چھینٹے مارے تھے یہ وہ ہیں یا ناپاکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح خواتین کو کوئی اگر شلوار پہ ناپاکی لگ گئی ہے تو جب دھونے کا ٹائم آیا اس وقت جو ناپاکی نظر آ رہی ہے اتنی جگہ کو دھو لیں, اس کے بعد دوبارہ دیکھیں ہی نہیں کہاں لگی ہے کہاں نہیں لگی. نماز پڑھیں, اپنا دل لگائیں نماز میں. جسم میں بھی ناپاکی, جسم میں کہیں ناپاکی لگی ہے وہ جگہ آپ نے دھو لی, اندازہ اس وقت. بعد میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے نہیں یہ الٹے والے گھٹنے پہ لگی ہو سکتا ہے ٹخنے پہ بھی لگی ہو, تو بس اس کی طرف سوچنے کی اجازت ہے ہی نہیں. وضو کتنا اہم حکم ہے شریعت کا, مگر وضو کے بارے میں حکم دیا کہ جب ایک دفعہ وضو کر لیا
جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو، اتنا کہ قسم اٹھا کے بولو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کسی دھماکے سے بھی نہیں ٹوٹے گا جب تک یقین نہ ہو۔ اس لیے کہ ورنہ ایک انسان نے وضو کیا 1 گھنٹہ پہلے، اب وہ نماز میں یہ سوچتا رہے گا ہو سکتا ہے درمیان میں ٹوٹ گیا ہو، 24 ہر وقت تھوڑی کوئی توجہ ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا بھائی ٹوٹنا یاد ہے تو ٹوٹ گیا، یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ٹوٹا، بس یہی سمجھا جائے گا، نہیں ٹوٹا، نماز پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے اور اس کو یہ شک ہو کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو جب تک آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آئے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ کیا مطلب؟ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے۔ البتہ اسے ریح کے خروج کا یقین اگر ہے 100%، پھر آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی بتانا مقصد ہے کہ 100% یقینی بات ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے احکام ہیں شریعت کے، یہ اسی لیے کہ تاکہ یہ امت بڑے کاموں کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے گناہوں کو کے چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں۔